اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں مبارک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا درخت ہے جو زمین پر اگا، اور سب سے پہلے جہاں اگا وہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا ہے کہ 3000 برس تک یہ درخت باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زیتون میں بہت سے فوائد اور منفعتیں ہیں۔ اس کی تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے، اور یہ بطور سالن کے بھی استعمال کیا جاتا، اور اس سے سر اور بدن کی مالش بھی آپ کر سکتے ہو، اور یہ چمڑے کی دباغت میں بھی کام آتا ہے، اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں، اور اس کا کوئی جزو بھی بیکار نہیں، یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے، اور اس لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت سرفراز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے۔ زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں۔ اس کی تیل کو عربی میں زیت کہتے ہیں، اور یہ تیل بیچنے والا زیات کہلاتا ہے۔ ناظرین، اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تبرکاً اس کا استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا ہے، اور 70 انبیاء کرام نے اس کے لیے برکت کی دعائی فرمائی ہے، لہٰذا اس کی بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جب بابرکت چیز ہے تو یقیناً اس میں فوائد اور منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔